اب ہم یہ کویتا جب بھی پڑھتے ہیں ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے تم نا بڑی پرو مسلم اور ان کی طرف سے کویتائیں بولتی ہو. اس طرف سے بھی تو کوئی کویتا ہونی چاہیے. کوئی مسلم کبھی ایسی ودروہی کویتائیں نہیں لکھ رہا ہے. اب ان کو فیض صاحب سے کیا کیا گنوائے ہم, پر وہ ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے. ایک بہت اچھی کویتا ہمیں اسی دوران ملی, قیس صاحب آج یہاں آئے ہوئے ہیں, انہی کی کویتا ہے, قیس جونپوری جی کی, میں نماز نہیں پڑھوں گا. قیس صاحب مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں یہ کویتا, اور ابھی یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. میں آپ کو سناتا ہوں. اب بہت اچھا تھاٹ ہے اور وی آر لکی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. قیس, میں نماز نہیں پڑھوں گا. عید کا دن تھا. صبح صبح کسی نے ٹوکا عید مبارک ہو. میں نے کہا آپ کو بھی عید مبارک ہو. سوال ہوا نماز پڑھنے نہیں گئے لیکن سوئمنگ کرنے جا رہے ہو. میں نے کہا ہاں میں نہیں گیا. میں نہیں گیا کیونکہ میں ناراض ہوں اس خدا سے جو یہ دنیا بنا کے بھول گیا ہے, جو کہیں کھو گیا ہے یا شاید سو گیا ہے, یا جس کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں, جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ اس کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. ہاں میں ناراض ہوں اور تب تک مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آئلن کردی پھر سے زندہ نہیں ہوتا, جب تک دلی کی وہ 2 لڑکیاں صحیح سلامت واپس نہیں آتی جنہیں جلتے ہوئے تارکول کے ڈرم میں صرف اس لیے ڈالا گیا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھیں. اور ہاں مجھے ان کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں چاہیے. میں ناراض ہوں اور تب تک مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک ہرپریت کور اور ہر پنجابن عورت اور بچی بنا خنجر لیے سکون سے نہیں سوتی, جب تک دنگوں میں گم منٹو کی شریفن اپنے باپ قاسم کو مل نہیں جاتی, تب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا. مجھے تمہارے قرآن پہ پورا بھروسہ ہے, بس اس میں سے یہ جہنم کا ڈر نکال دو. یہ ڈر کی عبادت بھی بھلا کوئی عبادت ہے؟ کیسا ہوتا کہ میں اپنی خوشی سے جب چاہے مسجد میں آتا اور ایک رکعت میں ہی گہری نیند اور تیری گود میں سو جاتا. مجھے تم سے شکایت ہے, ایک سیب کھانے کی آدم کو اتنی بڑی سزا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کلیجہ نہیں بسیجتا؟ یہاں تمہارے مولوی مسجد کی تعمیر کے لیے کمیشن پہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. جہاں غریبوں کو 2 روٹی نصیب نہیں, وہاں مورتیوں پہ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہہ رہے ہیں. تمہارے نام پہ یہاں روز جانے کتنے مر رہے ہیں. تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ لوگ پاکستان کو اسلامک دیش کہتے ہیں. تمہیں ہنسی نہیں آتی اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی. تمہاری معصوم بچیوں کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے. کوئی سر اٹھائے تو انہیں گولی بھی مار دی جاتی ہے. ہاں تم نے ایک ملالہ کو بچا لیا تو زیادہ خوش نہ ہو. تمہارے آنسو نہیں بہتے جب کسی بوڑھی لڑکی کا زبردستی ختنہ کیا جاتا ہے؟ کیا تمہیں ان معصوم لڑکیوں کی چیخ سنائی نہیں دیتی؟ یا تو تم بہرے ہو گئے ہو, یا تمہارے کان ہی نہیں ہیں, یا پھر تم ہی نہیں ہو. تم تو کہتے ہو تم ذرے ذرے میں ہو, پھر جب کوئی منصور انحق کہتا ہے تب اس کی زبان کیوں کاٹ لی جاتی ہے؟ کیا اس کٹی زبان سے ٹپکے خون میں تم نہیں تھے؟ کیا منصور کی ان چمکتی آنکھوں میں تم اس وقت موجود نہیں تھے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پھوڑ دی گئی؟ کیا منصور کے ان ہاتھوں میں تم نہیں تھے جو کاٹ دیے گئے؟ کیا منصور کے پیر کٹتے ہی تم بھی اپاہج ہو گئے؟ آؤ آ کے دیکھو اپنی دنیا کا حال. آبادی بہت بڑھ چکی ہے. اب صرف ایک محمد سے کام نہیں چلے گا. تمہیں پیغمبروں کی پوری فوج بھیجنی ہوگی, کیونکہ موسیٰ تو یہودیوں کے ہو گئے اور عیسیٰ کو عیسائیوں نے ہتھیا لیا. داؤد بوری ہو گئے. بدھ کا اپنا ہی ایک سنگ ہے. مہاویر جو ایک چینٹی بھی مارنے سے ڈرتے تھے, اس دیش میں انسان کی لاش کے ٹکڑے کاغذ کی طرح بکھرے ملتے ہیں. جانے کتنے دین دھرم من گھڑنت ہیں, شویتامبر, دگمبر, جانے کتنے پنتھ ہیں. آدم کی اولاد سب جانے کیسے بکھر گئے. تمہارے سب پیغمبروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تم تو محمد کی عبادت میں بہے آنسوؤں سے خوش ہو لی ہو, مگر کیا تمہیں یہ سوکھی دھرتی دکھائی نہیں دیتی؟ یہ کسان دکھائی نہیں دیتے؟ تیری دنیا میں آج اناج پیدا کرنے والے ہی بھوک سے مرتے ہیں. مجھے ہنسی آتی ہے تیرے نظام پر, اور تو مجھے جہنم کا ڈر دکھاتا ہے. جا, میں نہیں ڈرتا تیری دوزخ کی آگ سے. یہاں زندگی کون سی جہنم سے کم ہے؟ پینے کا پانی تک تو پیسوں میں بکتا ہے. تو پہلے ہندوستان کی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دلا. تو پہلے اپنے ملا مولویوں کو سمجھا کہ لوگوں کو اس طرح گمراہ نہ کریں. 3 بار طلاق کہہ دینے سے ہی طلاق نہیں ہوتا. تو آ کے دیکھ, مدرسے میں معصوم بچوں کو قرآن پڑھایا نہیں رٹایا جاتا ہے.
फिर इन्हीं रटंतू तोतों को हाफिज बनाया जाता है जो तेरी बाकमाल आयतों को तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं किस मस्जिद में जाऊँ? तू तो मुझे वहाँ मिलता नहीं, और तेरे दर काबा आने के इतने पैसे लगते हैं जहाँ हर साल भगदड़ होती है और न जाने कितने ही बेवकूफ़ मरते हैं। मैं कहता हूँ इतनी भीड़ में जाने की क्या ज़रूरत है? कितना अच्छा होता कि मैं मक्का पैदल आता और तू मुझे वहाँ अकेला मिलता। तो पहले ये सरहदें हटा दे। ये क्या बात हुई कि तेरे काबा पे अब सिर्फ कुछ शेखों का हक है? तू पहले समझा उन पागलों को कि तुझे सोने के तारों से बुनी चादर नहीं चाहिए। मैं तब आऊँगा वहाँ, अभी तेरी मस्जिद में आने का दिल नहीं करता। जानता है क्यों? अंधेरी ईस्ट की साईं गली वाली मस्जिद के बाहर एक मासूम सी लड़की आंखों में उम्मीद लिए और हाथ फैलाए हुए भीख मांगती है। मैं उसे 5 रुपए देने से पहले सोचता हूँ कि इसकी आदत ख़राब हो जाएगी, फिर ये इसी तरह भीख मांगती रह जाएगी, और अगर मैं उससे थोड़ी हमदर्दी दिखाऊं तो लोगों की नज़र में मेरी नज़र ख़राब है। मैं उसे अपने घर भी नहीं ला सकता, कुछ तो घर वाले ही नहीं लाने देंगे और कुछ तो उसके मालिक भी। हाँ, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि हिंदुस्तान में बच्चों से भीख मंगवाने का बाकायदा कारोबार चलता है। मासूम बच्चों को पहले अगवा किया जाता है, फिर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, कुछ के हाथ काट दिए जाते हैं, कुछ के पैर, और फिर तेरी ही बनाई हुई कुदरत रहम का सहारा लेकर तेरे ही नाम पर उनसे भीख मंगवाई जाती है। अब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अब तू कुछ कर। तू इन मासूम बच्चों को पहले इस कैद से रिहा कर, फिर मैं तेरी मस्जिद में आऊँगा, तेरे आगे सर भी झुकाऊँगा। अभी तू इबादत के काबिल नहीं, अभी तुझको बहुत से इम्तहान पास करने हैं। हाँ, इम्तहान से याद आया, यह तूने कैसी बकवास दुनिया बनाई है जो सिर्फ पैसे से चलती है। मुझे इस पैसे से नफरत है, ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। तुम पहले कोई ढंग की रहने लायक दुनिया बनाओ, फिर मुझे नमाज के लिए बुलाओ, और तब तक तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कैसा